دیکھیں یہ اب تو کل فیصلہ ہوگا, اوپن سماعت ہوگی, 5 رکنی بینچ الیکشن کمیشن میں بیٹھ رہا ہے. کل امید یہی ہے کہ اس کا فیصلہ ہو جائے, اونٹ کس کروٹ بیٹھ جائے. لیکن یہ فیصلہ نہ ہونے سے بھی, جس طرح آپ نے بوائیکاٹ کیا پنجاب اسمبلی کا بھی, اور ابھی بھی صدر مملکت خط لکھنے کو تیار نہیں ہے کہ اجلاس بلا لیا جائے, the fact of the matter is کہ حکومتی اتحاد کے پاس تو اتنا نمبر تگڑا موجود ہے کہ آپ کو ریزرو سیٹس مل بھی جائیں تو وہ میجورٹی میں ہے, تمام تر پی ایم ایل این, پی پی پی, ایم کیو ایم, تمام جماعتیں ملا کر. دیکھیں ایک تو میں پنجاب کی سچویشن کلیئر کر دوں. پنجاب میں ہم نے جو آج بائیکاٹ کیا تھا وہ صرف ایک مختصر وقت کے لیے تھا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم اپنا احتجاج رجسٹرڈ کروانا چاہتے تھے کہ پنجاب کے اندر فارم 45 کے تحت ہمارے پاس 90 حلقوں کے وہ مستند فارم 45 100% موجود ہیں جہاں پر ہماری سیٹوں کو ہروایا گیا ہے, اور دوسرا ہماری مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی گئی. ہم بائیکاٹ کے بعد دوبارہ ایوان کی کارروائی کا حصہ بننا چاہ رہے تھے, لیکن ماشاءاللہ چونکہ مریم بی بی اختلاف رائے اور ان چیزوں کی قائل نہیں ہے, وہ اپنے خلاف کو بات نہیں سن سکتی. ہم تھوڑی دیر کے لیے ہمارے اراکین باہر گئے دھرنا دینے کے لیے, اور جب انہوں نے واپس آنا چاہا تو اس وقت گیٹ بند کر دیے گئے. انہوں نے تو کہا کہ مجھے اچھا لگتا کہ بینچ پہ لوگ بیٹھے ہوتے اور اس میں اختلاف ادھر موجود ہوتی اور ایک اپنا احتجاج ادھر ریکارڈ کرتی. میں تو یہ چاہتی ہوں, انہوں نے کہا میرے دروازے اور دل ہر ایک کے لیے کھلے ہیں. جی بالکل ویسے ہی چاہتی تھیں جیسے ان کے آنے کے اوپر آج سے 3 روز پہلے جب وہ ایوان میں داخل ہوئیں تو وہ ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن داخل ہوئیں. جس طریقے سے اپوزیشن کا استقبال نعروں کے ساتھ کیا گیا اور گالیوں کے ساتھ کیا گیا, اصل میں نا وہ دکھاتی, اور مجھے یہ کہنے میں قطعاً کوئی دو آر نہیں ہے کہ میں نے محترمہ میں ہمیشہ آپ کو پتا ہے میری بیوی میں بلو دا بیلٹ کبھی میں نے بات نہیں کی, اور خواتین کے حوالے سے اسپیشلی میں ان کا احترام کرتا ہوں اور میں انہیں ہمیشہ مریم بی بی کہہ کے بلاتا ہوں, لیکن جو حقیقت ہے وہ اس چیز سے نہیں بدل سکتی کہ وہ کہتی کچھ اور ہیں کرتی کچھ اور ہیں. اور پاکستان کے اندر اگر منافقانہ سیاست کے اندر گزشتہ 10 سال کے اندر کسی کردار کو آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے اندر مریم صاحبہ کا جو کردار ہے وہ صف اول کا ہے, اور وہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ان کا یہ طرز عمل ہے, ان میں اتنی برداشت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مخالف کی کو. میاں اسلم اقبال کو کیوں روکا گیا؟ ہمارا چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ تھا. پنجاب اسمبلی کے ہر گیٹ کے اوپر ایک ایس پی کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. ہم 9 گھنٹے کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے میاں اسلم اقبال کو انٹر کروا دیں, صرف اس لیے کہ وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیبیٹر ہے اور وہ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ان کی دجیاں اڑا کے رکھ دے گا. اس خوف کی بنیاد کے اوپر میاں اسلم اقبال کو وہاں پر پیش نہیں ہونے دیا گیا, اور ہمیں الٹیمیٹلی اپنا کینڈیڈیٹ بھی چینج کرنا پڑا, رانا آفتاب صاحب کو لانا پڑا. آج بھی خدشہ یہ تھا کہ جب یہ باہر سے جانے کے بعد واپس آئیں گے تو وہ یہ اسمبلی کے اندر نعرے بازی کریں گے یا اسمبلی کے اندر اپنا احتجاج رجسٹرڈ کروائیں گے, وہ سننے کے لیے وہ تیار نہیں تھی, جس کی وجہ سے یہ طرز عمل انہوں نے اختیار کیا کہ انہوں نے خود ہی دروازے بند کروا کے تو ہمیں کہہ دیا جی ہم بیک آؤٹ کر گئے ہیں, ہم اندر آنا چاہ رہے تھے, اندر ہی نہیں آنے دیا گیا. سر یہ اب آپ ملک احمد خان صاحب اچھے آدمی ہیں, آپ ان کو لکھ بھی سکتے ہیں اس حوالے سے, اسپیکر کے منصب پر وہ آ چکے ہیں. لیکن ایک اور اہم معاملہ اوپر کا یہ ہے کہ صدر عارف علوی صاحب کو 5 دن پہلے وزارت پارلیمانی امور نے سمری بھیجی, لیکن صدر نے وزیر اعظم کی ایڈوائس کے جو کہ پابند ہیں اس کے باوجود عارف علوی صاحب نے یہ مسترد کر دیا. اسے یہ رکھنا کیوں ڈل رہا ہے آپ کے نزدیک؟ صدر کا یہ کہنا کہ ایوان ابھی مکمل نہیں ہے, کچھ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہونا باقی ہے جو کہ وہ اگر آپ کو مل بھی جائیں the number game doesn't change. رضا ربانی صاحب کے مطابق تو ایوان صدر آرٹیکل 91 کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے, آئین شکنی کی بات کرنی ہے پیپلز پارٹی. تو اچھا دیکھیں, میں ایک تو ملک احمد خان صاحب شریف آدمی ہیں اور میرے دل میں ان کے لیے احترام ہے, لیکن اس مرتبہ ان کا سٹیٹس بھی ڈسپیوٹڈ اس لیے ہے کہ وہ فارم 45 کے مطابق نہیں آئے, وہ فارم 47 کے مطابق آئے ہیں. دیٹس دا فرسٹ تھنگ. مجھے نہیں پتا کہ وہ ہمارے لکھے ہوئے کو کتنا درخور اعتنا سمجھیں گے. دوسری بات جو آ گئی رضا ربانی صاحب کی, میں کچھ عرصہ نہیں, آج سے چند سال پہلے تک میں ان کا بڑا احترام کرتا تھا اور بڑا انہیں ڈیموکریٹک پرسنالٹی سمجھتا تھا, اور میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ ان ڈیموکریٹک ڈیسیزنز کے اوپر اپنی پارٹی کے فیصلوں کو اوپنلی اپوز کر سکیں یا اس کے خلاف کھڑے ہو سکیں. لیکن انہوں نے بھی ایک چھوٹے آدمی ہونے کا تاثر اپنا ڈیولپ کروایا کہ صرف اپنی ایک سینٹ کی سیٹ بچانے کے لیے ہر وہ کام جو غیر آنی تھا, مثلاً جس وقت فوجی عدالتوں کی بات ہو رہی تھی, جس وقت گزشتہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی, ہم نے ان کے احتجاج کو HR کے اندر ڈالنا تھا. ان کے اندر اگر اتنی اخلاقی جرت ہوتی تو وہ ریزائن کر کے سینٹ سے باہر چلے جاتے. آج انہیں آئین شکنی یاد آ رہی ہے, آج انہیں یہ تمام چیزیں یاد آ رہی ہیں. انہیں یہ یاد نہیں آ رہا کہ قومی اسمبلی کے ایوان کے اندر 27 سیٹیں مخصوص
جو کہ ایک پارٹی کو الاٹ کی جانی ہے ان کو الاٹ نہیں کی جا رہی. کیا یہ آئین شکنی نہیں کی جا رہی؟ آئین نے یہ رائٹ ہمیں نہیں دیا کہ ہم ان 27 سیٹوں کا کلیم کر سکے. یہ چیز تو انہیں نظر نہیں آ رہی. تو وہ جو چیز ان کو سوٹ کرتی ہے وہاں پر وہ مجبوراً احتجاج کر دیتے ہیں. جو چیز انہیں سوٹ نہیں کرتی وہاں پر وہ بڑے ایک مرد مجاہد کی صورت کے اندر، کوئی جمہوریت کے چیمپئن کی صورت کے اندر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی بات کو سر مگر اب صدر کی طرف سے ہمیں ہماری 27 سیٹیں دیں، ہم آئیں گے پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے. حامد رضا صاحب، اب یہ صدر کا یہ مسترد کرنے کے بعد اب قانونی راستہ کیا عدالت سے ہی نکلے گا، یا پھر صدر اجلاس نہیں بھی بلاتے تو آپ کے مطابق 29 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ہر صورت ہو جائے گا؟ نہیں، ہمیں جو اولین ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے تو جو رائے دی گئی ہے وکلاء کی طرف سے اور میری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے بھی ابھی بات ہوئی ہے، کم از کم اسپیکر صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے اور ہم اس کے لیے ہو سکتا ہے ابھی ہم فیصلہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم کل صبح عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں کہ صدر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور اسپیکر صاحب یہ اجلاس نہیں بلا سکتے. باقی دیکھیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں، پنجابی میں کیا کہتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بھائی جان جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں. آپ دیکھیں مہر بی بی، ہمارے پاس 60+ کانسٹیچوئنسیز ہیں نیشنل اسمبلی کی جہاں پر ہمارے فارم 45 100% کمپلیٹ ہیں. ہمارے کیسز کو ٹریبیونل میں فارورڈ کر دیا گیا اور آج لودرا والی سیٹ جو ہم نے جیتی ہوئی تھی جہاں پر فارم 45 47 49 سارا کچھ کر کے وہاں پر عبد الرحمان کانجو صاحب کو ری کاؤنٹنگ کے اندر 1200 ووٹوں سے جتا دیا گیا. ہمیں تو یہ اجازت بھی نہیں دی جا رہی کہ ہم اپنے ووٹوں کی فیس ادا کر کے 10 روپیہ فی ووٹ کی فیس ادا کر کے ہم ان کا فرانزک کروا لیں. ہم چاہتے ہیں تمام فارم 45 7 9 50 70 80 سب فارمز کو چھوڑیں. اب لعنت بھیجیں ان پہ. آپ نے جن سیٹوں کے اوپر نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کامیاب کیے ہیں ان سیٹوں کے اوپر آپ ہمیں یہ آئینی استحقاق ہے، ہم ان حلقوں کے اندر فیس جمع کروانے کے لیے تیار ہیں. فی ووٹ 10 روپیہ ہم وہ فیس دیتے ہیں، ہمیں وہ انگوٹھے فرانزک کروا دیں کہ وہ وہاں کے ووٹرز موجود ہیں، ہم رزلٹ تسلیم کر لیں گے. ہمارا تو فرانزک کا حق قبول نہیں. چیئرمین سنی اتحاد کونسل. ناظرین